عقل سے غور و فکر کرنے والے پر یہ بات پوشیدہ نہیں رہے گی کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے. تو اگر وہی نہ بھی آتی تب بھی ہم جان جاتے کہ کوئی رب ہے. اور ایک اور مرتبہ ایک اور جگہ ان کا فرمان یہ فرماتے ہیں کہ اگر انبیاء نہ بھی آتے اور وہی نہ بھی آتی تب بھی ہم صبح کے موسم کو دیکھ کر جان جاتے کہ اتنا حسین موسم بنانے والا یقیناً کوئی رب ہے. صبح کا حسن بتا دیتا کہ یقیناً یہ کسی حسین رب کی بنائی ہوئی یہ چیز ہے. تو صبح بتاتی کوئی رب ہے، کائنات بتاتی کوئی رب ہے. تو عقل سے بھی ہم جان جاتے، عقل سے جان جاتے کوئی رب ہے، لیکن یہ نہ جان پاتے کہ وہ کیسا ہے. تو عقل یہ تو بتاتی ہے کہ کوئی ہے، عقل یہ نہیں بتا پاتی کہ وہ کیسا ہے. تو عقل کا کام ہے کہ وہ صرف بتا دے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے یہ بنایا ہے. یہاں تک تو عقل پہنچا دیتی ہے. اب جو ہے وہ ہے کون اور کیسا ہے، اس کے لیے نبی آتا ہے، اس کے لیے وحی اترتی ہے. وہ رب خود نبی کو بھیجتا ہے اور وہ نبی انسانوں کو بتاتا ہے کہ وہ رب کیسا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمتیں کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے کمالات کیا ہیں، وہ خوش کن باتوں سے ہوتا ہے اور کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے. تو فرمایا کہ میں نے تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہے اور عبادت سکھانے والا میرا نبی ہے. عبادت سکھانے والا میرا، تم جانور نہیں ہو کہ خود بخود تمہیں آ جائے گا. تم انسان ہو، تمہیں سیکھنا ہوگا، تمہیں اس طرف بڑھنا ہوگا، تمہیں اس چیز کو حاصل کرنا ہوگا. تو یہی تمہارا امتحان ہے کہ تمہارے اندر میں نے اختیار اور صلاحیت رکھی. اب چاہو تو تم اس صلاحیت کو مثبت استعمال کرو، چاہو تو تم اپنی صلاحیت کو منفی استعمال کرو. دنیا میں تمہیں روکوں گا نہیں. دنیا مہلت کی جگہ ہے اور آخرت حساب و کتاب کی جگہ ہے. تو جو مہلت کی جگہ ہے وہاں میں پوچھوں گا نہیں، اور جو حساب کی جگہ ہے وہاں میں مہلت دوں گا نہیں. جو مہلت کی جگہ ہے وہاں میں پوچھوں گا نہیں، اور جو پوچھنے کی جگہ ہے وہاں میں مہلت دوں گا نہیں. اور میں بے نیاز رب ہوں، اور جو میں نے ارادہ فرما لیا ہے میں اس کے اوپر کاربند ہوں. یہ دنیا مہلت کی جگہ ہے اور تمہارے اختیار کی جگہ ہے. تو تم یہاں اپنے اختیار سے جو چاہو کرو، جس طرح چاہو اپنا وقت گزارو. لیکن جہاں تم آ رہے ہو وہ میرے اختیار کی جگہ ہے، یعنی وہاں تمہارے پاس اختیار نہیں ہوگا. اختیار تو اب بھی میرا ہے، لیکن میں نے اپنے اختیار سے تمہیں دنیا کے اندر مہلت اور اختیار دے دیا ہے. اب میں یہاں ٹوکوں گا نہیں، روکوں گا نہیں. جو چاہو تم کرو. ہاں تمہارے سامنے رستہ واضح اور روشن کر کے تمہیں دکھا دوں گا کہ تم آئے کس لیے ہو، تمہیں کرنا کیا ہے، تمہیں بتا دوں گا. تمہاری عقل بھی کہے گی، تمہارا وجدان بھی کہے گا، تمہارا ضمیر بھی تمہیں کہے گا، تجربات بھی تمہیں بتائیں گے. آس پاس کا ماحول بھی اگر تم بغیر تعصب کے غور و فکر کرو گے تو تم جان جاؤ گے کہ تم وہ ہو کہ تم اس دنیا کے لیے نہیں آئے ہو. ہاں یہ دنیا تمہارے لیے ہے، یہ دنیا تو تمہارے لیے ہے، مگر تم از خود دنیا کے لیے نہیں ہو. زمین ہے تیرے لیے، آسماں تیرے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. زمین ہے تیرے لیے، آسماں تیرے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے. مطلب یہ کہ تو جہان کے لیے نہیں ہے، ہاں جہان تیرے لیے. تو بندے کو بھیجا گیا ہے ایک خاص کام کے لیے، اور وہ خاص کام یہ کہ بندے کو اللہ پاک نے فرمایا کہ تجھے وہاں جا کر میری مرضی کو اپنی مرضی پر نافذ کرنا ہے.